یہ بہت مؤثر جانا جاتا ہے. تو شائستہ اندر صاحبان ان کی مسجد یعنی جمعے کی ذمہ داری ہمارے ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں کس طرح سے استعمال کر رہے ہو یعنی اس میں کس طرح کے بتاؤ. مولانا سلمان حسینی ندوی. اس کا ترتیب کے ساتھ اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہر جمعے سے پہلے اور مفتی شفیع صاحب دیوبندی کی جو معارف القرآن ہے اس معارف القرآن کے چند صفحات پڑھو. کوئی خاص موضوع اگر پہلے سے ذہن میں ہو تو اس موضوع کو فہرست میں دیکھ کر نکال لو. جو آیتیں ہیں اس موضوع سے متعلق وہ آیتیں پڑھ لو اور ان کی جو تفسیر ہے اس کو پڑھ لو. حدیث میں مولانا منظور صاحب کی جو کتاب معارف الحدیث سے مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے اس میں سے وہ موضوع نکال لو اور ترتیب سے ایک جمعے میں ایمانیات کی بات کرو, ایک جمعے میں مثلا نماز کی, روزے کی, زکوٰۃ کی, حج کی, نکاح کی, خرید و فروخت کی. تو 7 جلدیں ہیں. 7 جلدوں میں سے ہر جمعے کے لیے ترتیب کے ساتھ ایک حصہ پڑھتے رہو, پھر مرتب بات کرو. علمی انداز کی بات ہو, قرآن کی آیت ہو, حدیث ہو, اور پھر ان کی جو مستند تفسیر ہے, شرح وہ بیان کرو مختصر انداز سے, سنجیدہ انداز سے, تاکہ جو لوگ بھی آئیں ان کو مسلسل فائدہ پہنچے. ان کو ایسا لگے جیسے وہ کلاس میں ہیں, جیسے باقاعدہ ان کو اسلام سمجھایا جا رہا ہے, سبق پڑھایا جا رہا ہے, اور آیتوں کے حوالے سے اور حدیثوں کے حوالے سے. یہ طریقہ اختیار کرو تو پھر دھیرے دھیرے ہمارا علم بھی پختہ ہو جائے گا. لوگ جو پڑھے لکھے ہوں گے وہ دلچسپی لیں گے, قدر کریں گے, اور انہیں محسوس ہوگا کہ وہ کسی عالم سے بات سن رہے ہیں. یہ محسوس ہوگا. جو پوائنٹس ایسے ہوں کہ ان کو لکھنا پڑے, مختصر سے ایک سطر لکھ دی, ایک عنوان لکھ لیا, وہ پرچہ بھی رکھ لو ساتھ, کوئی حرج نہیں. وہ جب بیان کرو تو کسی وقت اس کو سامنے بھی رکھو, دیکھ لو. حرم کے جو امام ہیں وہ پرچے سے خطبہ دیتے ہیں. تو اس انداز سے ہر خطبہ, ہر تقریر بیان کرنا ہے نا, تو جو بیان ہے وہ مرتب شکل میں کچھ تفسیر دیکھ کر, کچھ حدیث دیکھ کر, اور اس کی شرح کو سامنے رکھتے ہوئے بات کیا کرو. تو اس طرح سے اگر کرتے رہو گے موضوع کے اعتبار سے اور ترتیب کے, جس ترتیب سے کتاب لکھی گئی ہے اس ترتیب سے بات کرتے رہو, تو اس طرح 4 ہفتے جو ہوں گے ان میں 4 موضوعات پر بات ہو جائے گی, اور پورے سال میں 10 موضوعات کور ہو جائیں گے. تو اس سے تمہارا جو ذہن ہے وہ بھی معلومات سے بھرتا چلا جائے گا, اور معلومات کو کیسے لوگوں تک منتقل کرنا ہے, بات کس انداز سے کرنا ہے, یہ تمہیں وہاں سے مواد مل جائے گا. جس سلجھے ہوئے انداز سے مولانا شفیع صاحب نے تفسیر کی ہے اور مولانا منظور صاحب نے حدیث کی شرح کی ہے, وہ سلجھا انداز بیان کرنے میں آ جائے گا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے احوال میں مطلب کوئی خاص واقعہ پیش آ جائے تو اس سلسلے میں بھی رہنے خاص واقعہ پیش آ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سلسلے کی جو آیت ہو وہ ذہن میں رکھو, اس سلسلے کی جو حدیث ہے وہ ذہن میں رکھو. پھر جو اخبارات نکلتے ہیں ان اخبارات میں دیکھو کہ اس موضوع پر کسی دانشور نے, کسی عالم نے کیا لکھا. جیسے مثلا کبھی مضمون آتا ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا اچھا مضمون آتا ہے, کبھی کسی اور عالم کا آتا ہے جو بیچ کا صفحہ ہوتا ہے نا, اس میں مضامین ہوتے ہیں, اور وہ مضامین ہوتے ہیں روزمرہ کے ٹاپک پر. تو وہاں سے تمہیں موضوع کا پتہ چل جائے گا, اور اسلام کا پتہ تفسیر و حدیث سے چل جائے گا. تو جیسی بھی بات ہوگی, جیسا موضوع اٹھے گا اس پر ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی رہے گی. وہاں ایک چیز یہ کہ جیسے جو ہندوستان کے حالات میں
آگے مزید شدیدی ہونے کے امکانات ہیں. تو مطلب قطر الندیٰ اور دیگر جو کتب ہیں اس میں اتنی تفاصیل کہ ہر اختلاف ہیں، تو اس کی بعض دفعہ بہت بے امیدی سی پیدا ہوتی ہے کہ اس ہمیں باہر نکل کے کیا کیسے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہے اسلامی ثقافت. جی اسلامی ثقافت کے لیے نہ قطر الندیٰ کی ضرورت ہے نہ اور دیگر صرفی و نحوی کتابوں کی ضرورت. یہ کتابیں اس لیے پڑھائی جاتی ہیں کہ ایک شخص کی عربی پختہ ہو جائے اور پھر وہ عربی کی زبان کی پختگی کے ساتھ قرآن کی عربی تفاسیر پڑھے، حدیث کی عربی شروح پڑھے. لیکن آج سارا مواد اردو زبان میں موجود ہے، تفسیر کا بھی موجود ہے، حدیث کا موجود ہے، فقہ کا موجود ہے. تو اگر تم صرف یہ چاہتے ہو کہ اسلامی ثقافت ہمیں آسانی سے حاصل ہو جائے تو یہ جو کتابیں ہیں اسلامی معلومات سے متعلق کتابیں ہیں، اسلامی فکر سے متعلق کتابیں ہیں، ان کا پڑھ لینا کافی ہے. اور عربی زبان کی پختگی کے لیے جتنی ضرورت ہو صرف اور نحو کی اور عربی زبان کی کتابوں کی اتنی پڑھ لی جائے. بہت زیادہ جو تفصیلات ان کتابوں میں دی گئی ان کی ضرورت نہیں ہے. عربی سیکھنے کے لیے صرف کتاب نحو کافی. جی بس. اور باقی تفصیلات اس لیے ہوتی ہیں کہ آدمی کو اگر بڑی گہرائی کے ساتھ عربی زبان سے واقف ہونا ہے اور جو نکات تفسیر و حدیث کے ان کو بھی سمجھنا ہے اور وہ بھی اصل عربی زبان میں سمجھنا ہے، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے. ورنہ زبان دانی کے لیے ان تمام قواعد کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ وہ ایک ڈیجیٹل مجلہ بھی نکالتے ہیں. پہلے مطلب عزیز نام تھا، سرات زندگی، تو وہ ڈیجیٹل ہی نکلتا ہے PDF فائل. تو اس کے لیے کوئی ماں والی نکلتا ہے. جو ایسا مجلہ، پرچہ، اخبار، رسالہ کچھ بھی نکالا جائے اس میں ایک کام تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر پرچے میں کچھ حصہ درس قرآن کا ہو، درس حدیث کا ہو، کچھ فقہی مسائل کا ہو، کچھ معاشرتی مسائل کا ہو، پھر جو موضوع چل رہا ہو، جس زمانے میں جو موضوع چل رہا ہو اس موضوع پر بھی اچھا مواد فراہم کیا جائے. ایسا مواد فراہم کیا جائے جو صرف انشائی نہ ہو، صرف خطابی نہ ہو، بلکہ اس میں اعداد و شمار ہوں، حقائق ہوں. اب وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں جو بہت سے مجلے نکلتے ہیں، رسالے نکلتے ہیں، اخبارات نکلتے ہیں، ان سے نچوڑ حاصل کرنا چاہیے تاکہ تمہارا جو مجلہ ہو اس میں خلاصہ ہو کتابوں کا، مجلات کا، اخبارات کا، کہ لوگ انتظار کریں کہ اس میں جو چیز آئے گی وہ اتنے مجموعہ ہوگی. تو اس میں محنت سے جمع کیا جائے اور تمام معلومات کو یکجا کیا جائے اور ایسا ہو کہ اس کا انتظار رہے، زبان بھی اچھی ہو اور معلومات ہو. کیونکہ جب معلومات میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا انتظار رہتا ہے اور اس کی قدر بھی ہوتی، اور جو بھی اس کو پڑھتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اسے کچھ ملا، اسے کچھ غذا ملی. یہ اہتمام کرنا چاہیے. عموماً یہ چیز کہ طالب علمی کے زمانے میں مطلب مولانا صدیق صاحب نے جو آداب المتعلمین لکھی ہے اس میں کہا ہے کہ اس کا ایک مرشد ہونا چاہیے. تو مطلب اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں، ہونا چاہیے؟ اشرف علی تھانوی صاحب اس زمانے میں یعنی طالب علم کے زمانے میں کسی کو اس لائن سے مربوط ہونے کا مشورہ نہیں نہیں. یعنی مرشد کیسا؟ یعنی جو جس سے رہنمائی دے. رہنمائی الگ الگ ہوتی ہے. ایک رہنمائی انسان کو اپنے گھریلو معاملات میں چاہیے، ایک رہنمائی علمی معاملات میں چاہیے، ایک رہنمائی اپنے کورس کے بارے میں چاہیے، ایک رہنمائی تزکیہ نفس کے لیے چاہیے. الگ الگ رہنمائی کا دائرہ کار ہے. تو اگر کوئی ایسا اللہ والا بزرگ ہے جس سے تم
استفادہ کر سکتے ہو اپنی اصلاح کے لیے، اچھی بات ہے۔ تعلق رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ لمبے چوڑے وظائف پڑھے جائیں اور سارے معمولات پورے کیے جائیں جو تصوف کے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک سرپرستی حاصل ہے کہ جس سرپرستی کے نتیجے میں انسان بھٹکنے سے بچے اور کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکے، ایسے ایک تعلیمی مشرف ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ اساتذہ کی یہی حیثیت ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو طلبہ ہاسٹل میں رہتے ہیں ان کا اگر کوئی نگراں ہے اور وہ معلم بھی ہے اور مربی بھی ہے تو وہ مشرف ہو جاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے، رجوع کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے ایک مستشار اگر ہوتا ہے تو وہ اچھا ہی ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے۔ طلبا کے لیے مطلب جو ملک میں پیشانی ہے اس سے خود کو الگ رکھنا اور پھر یکسو ہو کر تعلیم میں منہمک ہونا، یہ بعض دفعہ بہت تعلیم کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں یکسو رہنا چاہیے، انتشار نہیں ہونا چاہیے، اور باہر کی جو سرگرمیاں ہیں ان سے بچتے ہوئے ساری توجہ اپنی تعلیم پر صرف کرنا چاہیے۔ اب جیسے ایک مستری عمارت بنا رہا ہے، اگر یہ اخبار سنتا رہے گا اور کہیں جا کر فلم دیکھے گا، تماشوں میں لگے گا، تو دیوار نہیں بنے گی، یہ ٹیڑھی بن جائے گی یا گر جائے گی۔ جو اس کا کام ہے دیوار اٹھانے کا، اور مزدور کا جو کام ہے اس کی مدد کرنے کا، اور اسی طرح جو کپڑے سی رہا ہے وہ اگر ادھر ادھر تماشے میں لگے گا تو کپڑے کی درگت بنا دے گا۔ وہ خاتون یا وہ مرد باورچی جو کھانا پکا رہا ہے وہ اگر ادھر ادھر منتشر ہوگا تو کھانے میں نمک زیادہ ڈال دے گا، مرچ زیادہ ڈال دے گا، کچھ بھی کر دے گا۔ اسی طرح طالب علم کو جو پختگی پیدا کرنا ہے اپنے علم کی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یکسو ہو کر پہلے محنت کرے اپنے کورس پر۔ اگر منتشر ہوگا تو اس میں پختگی نہیں ہے،